وہ اس کو مدھم کر پائیں، وہ ان کی میجارٹی کو کمزور کر پائیں، ان کو خرید پائیں یا ان کو توڑ پائیں، سارے عملوں میں کوئی کمی کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ کون کون سے سال کا ذکر کریں، ایک طویل تاریخ ہے، اور شہادتوں کی ایک داستان ہے جو ہزاروں اور لاکھوں میں چلی جاتی ہے۔ دسیوں ہزار تو وہ ہیں جو شہادتیں نون ہیں، اور ہزاروں وہ ہیں جو ان نون ہیں۔ ہندوستان نے وہاں پہ جبر بھی کیا ہے، جبری کلنگز بھی کی ہیں، کسٹوڈیل کلنگز کی ہیں، اور نہ صرف وہاں کے شہریوں، نوجوانوں، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے کچھ کو شہید کیا ہے۔ صرف کشمیریوں نے اپنے خون کی نہیں، خون سے بڑھ کے قربانیاں دی ہیں، خون سے عظیم قربانیاں دی ہیں، اور انہی قربانیوں کی بدولت آج مسئلہ کشمیر دنیا کے سامنے اسی طرح یہاں ہے جس دن 1947 میں تھا، اور یہ رہے گا اس دن تک، اور ہم جد و جہد میں رہیں گے اس دن تک جب تک ہندوستان اپنا جبر روا رکھتا ہے یا کشمیر کے باسیوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں مل جاتا ہے، وہ اپنے مقدر کا خود فیصلہ نہیں کر لیتے ہیں۔ ان کی تحریک جاری رہے گی، اور ہمارا ان کے ساتھ تعاون، ان کے ساتھ سپورٹ، ان کے ساتھ ہر طرح کی امداد، اخلاقی، سفارتی، سیاسی، جو بن پڑے گا ہم ان کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیر کا مقدمہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا بہت بڑا مقدمہ ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا مقدمہ نہیں ہے، انسانیت کا مقدمہ ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ تو جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور ان کے مذہبی شاعر کے اوپر، ان کے کلچر کے اوپر جو حملے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن وہاں صرف مسلمانوں کا کیس نہیں ہے، انسانیت کا کیس ہے، انسانی حقوق کی وائلیشنز ہے۔ اس لیے ہم اقوام عالم کو ہمیشہ یہ یاد کراتے رہتے ہیں، اور میں کنٹرول لائن کے اس پار اپنے بہنوں اور بھائیوں کو پاکستانی قوم کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی حکومت ہو، کسی جماعت کی حکومت ہو، کسی طرز کی حکومت ہو، کشمیر کسی حکومت کی پالیسی کا مسئلہ نہیں ہے۔ کشمیر پاکستان کے ایک ایک بچے، بوڑھے، عورت، مرد کے دل کا مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر مختلف اوقات مختلف حکومتوں کی پالیسیوں کی وجہ سے شاید آپ کو کچھ شیڈو نظر آئے ہوں، لیکن کبھی بھی کوئی سوچ نہیں سکتا اور کوئی پاکستان میں سروائیو نہیں کر سکتا کہ وہ پالیٹکس کرے اور وہ کشمیر کے اوپر کوئی ذرا بھی ضرب آنے دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی پاکستان کی آزادی کی تکمیل کا سفر ہے، اور یہ ہونی ہے انشاءاللہ۔ ہم اس میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہندوستان نے 80,000 فوج داخل کی تھی 1947 میں، نہ اس کے جبر میں کمی آئی ہے، نہ فوجوں میں کمی آئی ہے۔ آج کوئی 10 لاکھ کے قریب فوج ہے، فوج 80,000 سے 10 لاکھ ہو گئی ہے۔ کشمیریوں کی قربانیاں اس سے بڑھ گئی ہیں، ان کی جد و جہد بڑھ گئی ہے، اور ان کے جذبہ خودداری میں، جذبہ آزادی میں ایک پائی کی کمی نہیں آ سکی۔ ہر آنے والا دن یقیناً مشکل ہے، یقیناً بڑی تکالیف کا باعث ہے۔ ہندوستانی جیلوں کے اندر جو ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ، صرف مرد نہیں ہیں، ہماری بہنیں بھی وہاں ان کی جیلوں میں قید ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک روا ہے، عالم اس پہ اس طرح رسپونڈ نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے۔ یہ جو دنیا میں عالمی ضمیر کے دعوے دار ہیں، ان کے ضمیر جھنجھوڑتے رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کبھی جاگ جائے، کیونکہ عالم میں ضمیر نہیں مفاد ہوتے ہیں۔ سو ہمیں اس کو جھنجھوڑتے رہنا چاہیے، کوشش کرنی ہے، اور ہمیں یہ مقدمہ لڑتے رہنا ہے، اور ہمیں اس مقدمے کو نہ صرف اقوام عالم کے پاس لے کے جانا ہے، ورلڈ اوپینین اپنا بحال کرنا ہے، قائم کرنا ہے، بلکہ پاکستان کے اندر بھی اپنی نسل کو اس سے آگاہ، اس رشتے، اس اپنے مقدمے کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، تاکہ ان کے ذہنوں سے بھی چیزیں کسی بھی طرح کوئی پہلو اس کا مدھم نہ ہو پائے۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ 80,000 سے فوجیں 10 لاکھ ہو گئیں، لیکن جذبے نہیں ٹوٹے۔ ہندوستان جو بھی ہتھ کنڈا استعمال کر لے، وہ قیادت کو سالوں سال جیلوں میں رکھتا ہے، وہ ان کے گھروں کو محصور رکھتا ہے، وہ ان کو گھروں میں بند کرتا ہے، وہ جیلوں میں بند کرتا ہے۔ کس کس قائد کا ذکر کریں؟ جیلوں میں رکھ کے ان کو سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھ کے ان کے ساتھ تشدد ہوتا ہے۔
ان کے علاج نہیں ہوتے اور وہ کمزور علاج کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے شہادتیں ہوئی ہیں، اور یہ جبر ختم نہیں ہو رہا، لیکن اس سے کشمیریوں کے حوصلے نہیں ٹوٹے اور انشاءاللہ ٹوٹیں گے بھی نہیں۔ اسی طرح انہوں نے یہ جو لیٹسٹ حملہ کیا ہے، یہ بھی شاید پہلا حملہ اس طرح کا نہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ کشمیر کو ہندوستان کا ایک فارمل پارٹ بنا کے رکھے، لیکن ان کی وہ کوششیں بھی کامیاب نہ ہوئیں۔ وہاں تک ان کے اسمبلیوں کی سیٹیں تھیں، راجیہ سبھا لوک سبھا کے لوگ وہاں سے آتے تھے، وہ کشمیر جو ہندوستان کے قبضے میں ہے اس کو انہوں نے اپنے آرٹیکل 1 میں شامل ضرور کر رکھا ہے، لیکن وہ کبھی ان کا حصہ نہیں بنا، اور اب ان کو اس بہانے سے کبھی آرٹیکل 370A کو امینڈ کرنا پڑتا ہے، کبھی آرٹیکل 35 کے اندر ترمیم کی جاتی ہے، کبھی ڈیموگرافک چینجز کی کوششیں کی جاتی ہیں، کبھی ڈومیسائل دے کے 40-50 لاکھ لوگوں کو وہاں کا جو کمپوزیشن ہے، وہاں کی جو کشمیریوں کی اکثریت ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی حلقہ بندیوں میں جیری مینڈرنگ کر کے نئے حلقے بنا کے نئی طرز کی جو سیٹیں کریٹ کر کے وہ کوشش ہے کہ کسی طرح وہ ان اسمبلیوں سے بھی کشمیریوں کے خلاف کوئی ریزولوشن کرائے۔ وہاں کبھی کبھی پپٹس گورنمنٹ تو آتی نہیں، وہاں ان کے حق میں اگر کوئی بات ہو بھی گئی تو وہ کشمیر کے نمائندوں کی بات نہیں تھی، کشمیر کے نمائندوں کی وہی بات ہے جو اقوام متحدہ کے ہمارے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ معاہدے ہیں، وعدے ہیں، اور ہم ان وعدوں کے لیے ہر طرح کی جدوجہد کرتے رہیں گے، کبھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اس کے لیے جو بھی قربانی ہوگی، نہ کشمیری اس میں کوئی کمی چھوڑیں گے، نہ ہم کوئی چھوڑیں گے۔ کل بھی ہماری میٹنگ تھی، اس میں میں گزارش کروں گا، میرے بعد ہمارے باسط صاحب، سید باسط احمد صاحب جو چیئرمین ہیں کشمیر کمیٹی آف دا پارلیمنٹ کے، کل بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے کو اور مربوط کرنے کے لیے کمیٹی نے کچھ فیصلے کیے ہیں جس پہ آئندہ دنوں میں آپ کو عمل درآمد نظر آئے گا، اور اب کوارڈینیشن اور بہتر بنا کے ہم دنیا کے فورمز پہ جہاں گورنمنٹیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، جہاں دیگر فورم اپنا کام کر رہے ہیں، کشمیریوں کے فورم اپنا کام کر رہے ہیں، وہاں کشمیر کمیٹی آف دا پارلیمنٹ جو ہے وہ نوجوان چیئرمین کی قیادت میں انشاءاللہ زیادہ فعال رول ادا کر کے ہم دنیا کے جو قانون ساز ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے روابط بڑھائیں گے تاکہ ورلڈ اوپینین کو زیادہ بہتر فارم کیا جا سکے۔ میں کنٹرول لائن کے پار اپنے بہنوں بھائیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کل بھی کشمیر کمیٹی کی میٹنگ میں جس طرح ہمارے پارلیمنٹیرینز کا جو جذبہ تھا وہ بھی پاکستانی قوم کے جذبات کا آئینہ دار تھا۔ جو میرے ساتھ اس وقت مقبوضہ کشمیر کی قیادت بھی جو پاکستان میں اس وقت موجود ہے، ان میں سے ہر شخص خود اپنے طور پہ جدوجہد کے ایک داستان ہے، قربانیوں کے ایک داستان ہے۔ ان میں سے بہت سارے ہمارے ساتھی، یہ ساتھی بیٹھے ہیں، ان کے علاوہ جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے خاندانوں کے لوگ شہید کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و جبر کیا گیا ہے، ان کے کاروبار برباد کیے گئے ہیں، ان کو ہر طرح تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن نہ ان کے جذبے یہاں ماند پڑے ہیں نہ وہاں ماند پڑیں گے۔ ہم ان کی جرتوں کو، جذبوں کو سلام کرتے ہیں، ہم اپنے کشمیری شہداء کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، ہم وہاں اپنی بہنوں اور بھائیوں کے اس جذبے کو سلام کرتے ہیں، اور اپنی اس قیادت کو جو جبر کی اس کالی رات میں بھی اپنے لوگوں کے لیے ایک لو جلائے ہوئے ہے، ان کے لیے حوصلے کی امید ہے، اور ہم ہر طرح ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، اور یہ منزل اب دور نہیں ہوگی۔ میں گزارش کروں گا جناب باسط بخاری صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب باسط صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قاہرہ صاحب نے بڑا بریفلی جو کل کا دن ہے اس کے حوالے سے ذکر کیا، اس میں کوئی شک نہیں، کل کا دن ایسا دن ہے جو دنیا میں مظالم ہوتے رہیں، ان میں سے ظلم جو ہوا یہ بھی ایک تاریخی درجہ اختیار رکھتا ہے۔
کل کی میٹنگ میں اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے پاکستان میں ہر ادارے نے اپنی اپنی جگہ کوشش کی، جدوجہد کی، کشمیری عوام کا ساتھ دینے کے لیے، دنیا میں بھی، پاکستان کے اندر بھی اور اقوام متحدہ میں بھی۔ مگر کل کی میٹنگ میں جو ہم سب نے مل کے، جس میں کائرہ صاحب بھی موجود تھے، دیگر وزارات کے نمائندے بھی موجود تھے، جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں بہت جلد ایک سب کمیٹی تشکیل دے رہا ہوں، اور اس سب کمیٹی میں کشمیر افیئرز اینڈ گلگت بلتستان کے نمائندہ، فورن افیئرز کے نمائندہ، نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی کے نمائندے، ڈیفنس کے نمائندے اور منسٹری آف انٹیریئر کے نمائندے موجود ہوں گے، اور یہ سب جو بھی جدوجہد کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن رکھیں گے، کہ کیونکہ بعض اب تک ایسا ہو رہا تھا کہ جو ڈیفنس جدوجہد کر رہا ہے یا جو وہ سٹینڈز لے رہا ہے، اس کا زیادہ تر علم فورن افیئرز والوں کو نہیں ہوتا تھا، یا جو کشمیر گلگت بلتستان والے جدوجہد کر رہے ہیں کچھ چیزوں کا علم ان کو نہیں ہوتا تھا۔ اس کمیٹی کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم جو بھی لاہ عمل بنائیں گے متفقہ بنائیں گے، اور یہ کمیٹی پوری دنیا کی پارلیمنٹ میں، اقوام متحدہ میں، اور جہاں جہاں جس فورم کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہم اس فورم پہ کشمیر کاز کو ریز کریں گے۔ میری کشمیری نوجوان بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بیٹیوں سے درخواست ہے، نا امیدی کفر ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت ضرور آئے گا، یہ پتہ نہیں اس جدوجہد کو کتنا عرصہ لگے، وہ وقت ضرور آئے گا جب ان کو ان کا حق ملے گا۔ باقی ہمارے ساتھ لیڈران موجود ہیں جو اس جدوجہد میں شامل ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آنے والے اجلاس میں ہم مل کے اس سب کمیٹی کو تشکیل دیں گے، اور وہ اپنا بہت جلد کام شروع کر دے گی۔ بہت شکریہ۔ میں اس سے پہلے کہ دعوت دوں اپنے ساتھیوں کو، صرف ایک اور طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ کوئی حکومت پیچھے نہیں رہتی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، ساری دنیا نے آبزرو کیا ہے، اور ہندوستان کو بہت مروڑ پڑ رہے ہیں اس بات سے کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے، دنیا کے کسی ملک میں وزیر اعظم صاحب کا یا وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو صاحب کا وزٹ ہوا ہے، یا کوئی ڈگنیٹری ان کو ملنے آئی ہے، تو کشمیر کو نمبر 1 کے طور پر انہوں نے فلیگ کیا۔ اور خاص طور پہ جب جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جرمنی کا وزٹ کیا، اور جرمن وزیر خارجہ سے پاکستان کے وزٹ کے دوران بھی انہوں نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے بارے میں بڑا واضح موقف لیا، جو یورپ کے اندر ایک مضبوط اکانومی والے ملک کا بڑا واضح ہمارے لیے سٹینڈ تھا۔ اور اب پھر ان کی کوششوں اور کاوشوں سے بلاول صاحب کی پھر دوبارہ جرمنی کی حکومت نے یا ان کی وزیر خارجہ نے اس پہ کشمیر کے ایشو کے اوپر بڑا واضح طور پہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو سپورٹ کیا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی طرح امریکہ کے اندر بھی بہت عرصے کے بعد اس طرح کی آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں
جو ایک فعال سفارتکاری کی بنیاد ہے، علامت ہے. ہم یہ عہد رکھتے ہیں کہ بالکل کوئی قدم ہم پیچھے نہیں رہنے دیں گے. ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم اپنے اس مقصد کو حاصل کر کے رہیں گے.